مجاہدو مجاہدو لگاؤ ضرب حیدری، لگاؤ ضرب حیدری۔ دوستوں میں ابھی آپ کو ایک اہم بات بتاتا ہوں۔ یہ قرآن مجید ہے جو کہ عراق میں جتنی بھی شیعہ مراکز یا ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے جو مزار ہوں، وہاں قریب میں جو مسجد بنی ہوتی ہے، تمام مزاروں کے اندر یا عراق میں جہاں پر بھی جو شیعہ مراکز ہیں، تھوڑا آگے آ جائیں، میری آواز جائے نا تاکہ تھوڑا آگے آ جائے، وہاں پر یہ قرآن مجید رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ ان کے قرآن الگ ہیں، یہ کسی اور قرآن کو مانتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ سب قرآن مجید ہے، اس میں یہ صرف الگ کتاب ہے، جو بھی میں جو بھی چلیں کوئی سے بھی ایک قرآن نکال لیتے ہیں، ابھی کوئی بھی میں دکھا دیتا ہوں۔ ہاں یہ قرآن، سورہ یاسین ایک منٹ یہ قرآن مجید ہے، ذرا اوپر کریے، یہ قرآن ہے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کریم، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، ٹھیک ہے، بالرسم العثمانی، یہ دیکھیے، ٹھیک ہے، جمیع الحقوق محفوظ ہے، الطبعۃ الاولیٰ، تمام حقوق محفوظ ہیں، یہ عثمانی رسم کے مطابق ہے، یعنی رسم الخط ہے۔ یہ کون سی صورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ، ٹھیک ہے، اور سورۃ البقرہ دوسری صورت ہے۔ یہ تمام یعنی یہ پورا قرآن، اس میں آپ کو ایک لفظ بھی الگ نہیں دکھائی دے گا، تھوڑا پیچھے کیجیے، اس میں آپ کو ایک لفظ بھی جو ہمارے ہاں پاکستان یا ہندوستان میں قرآن ہے وہ الگ نہیں دکھائی دے گا۔ یہ شیعہ کا قرآن جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جی شیعہ کا کوئی الگ قرآن ہے، کسی الگ قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ وہ قرآن مجید ہے۔ تو کتنی بڑی غلط فہمی ہے، کتنی بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے ہاں لوگوں میں پھیلائی گئی ہے کہ کسی الگ قرآن پہ یقین رکھتے ہیں، ان کے ہاں قرآن ہی الگ ہے، ان کا قرآن ہی کچھ اور ہے۔ اب یہاں پر ہم آئے ہیں، ایسا تو نہیں نا کہ انہوں نے ہمارے آنے سے پہلے قرآن سارے کے سارے چینج کر دیے ہوں، الگ رکھ دیے ہوں ہمارے لیے تاکہ ہم کچھ اور دیکھیں۔ یہ یہیں پر ہے، لوگ اسے انہی قرآن کو پڑھتے ہیں۔ یہ ایک میں نے آپ کو دکھایا، اب یہ دیکھیں، یہ بھی قرآن مجید ہے، قرآن ہے، اس پہ لکھا ہے وقف مرحومہ کے لیے بالرسم العثمانی، عثمانی رسم الخط پہ، وہی قرآن مجید ہے، کچھ بھی ایک لفظ بھی آپ کو الگ نہیں ملے گا۔ شرق تا غرب، عراق، ایران، پاکستان، ہندوستان، یورپ، جہاں پر بھی تمام سنی اور شیعہ ایک ہی قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اسے رسم عثمانی والا قرآن ہے، اسی کو پڑھتے ہیں، سب ایک ہی قرآن کو پڑھتے ہیں، کوئی قرآن الگ نہیں ہے، سب قرآن ایک ہی ہے۔ تو اس غلط فہمی اور جو ہمارے دماغوں میں بھری گئی ہے کہ قرآن ان کا الگ ہے، الگ قرآن پہ یقین رکھتے ہیں، تحریف قرآن کا ہے، میں تو کم از کم اس چیز کو نہیں مان سکتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور جو سنی ہوئی بات ہوتی ہے وہ یعنی اس میں اور آنکھوں دیکھا واقعہ میں فرق ہونا چاہیے۔ ہمارے کان میں اور آنکھ میں 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے، تو ہم صرف سنتے تھے، آج ہم نے دیکھ بھی لیا کہ یہ ان کا قرآن الگ نہیں ہے۔ یعنی ہم سنتے تھے کہ ان کا قرآن الگ ہے، لیکن جو دیکھ لیا وہ کچھ اور ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اپنے دوستوں سے، لوگوں سے، کہ صرف سنی سنائی بات پہ یقین نہ کریں، جائیں اور دیکھیں، ان کے پاس جائیں، ان کی مسجدوں میں جائیں کہ قرآن کون سا رکھا ہو۔ مسلمانوں کو جو تقسیم کیا جاتا ہے یہ بالکل غلط بات ہے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پوری امت کا یہ کہنا ہے کہ شیعوں کا قرآن مجید پر ایمان نہیں ہے، اور شیعوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو نہ مانتے تو پڑھتے کیوں؟ ہمارے گھروں میں، امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں یہی قرآن ہے، دیکھو اگر یہ ہم نہ مانتے تو اس کو پڑھتے کیوں؟ وہاں امت پوری کہہ رہی ہے کہ شیعوں کا قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ آج ہم اس کلپ میں بیان کریں گے ان دونوں باتوں کو، کہ امت جو کہہ رہی ہے کہ شیعوں کا قرآن پر ایمان نہیں ہے، ان کے پاس دلائل کیا ہیں، اور شیعہ جو کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں، اگر نہ مانتے تو پڑھتے کیوں، ہمارے گھروں میں یہی ہے۔ تو اس جواب کا کس حد تک تعلق ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے اندر ان کے عقائد اسی طرح ہیں جس طرح ظاہر میں ہے، یا اندر میں کچھ اور ہے اور ظاہر میں کچھ اور ہے؟ ہم ان دونوں باتوں کو آج کی کلپ میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث امت کے مجید علماء کرام، ان کا یہ جو کہنا ہے کہ شیعوں کا قرآن مجید پر، موجودہ قرآن پر ایمان نہیں ہے، آخر ان کے پاس دلائل کیا ہیں اس دعوے پر؟ تو اس دعوے پر ان کے پاس دلائل یہ ہیں، مذہب شیعہ کی بنیادی کتابوں میں زائد از 2000 روایات ایسی موجود ہیں جو تحریف قرآن کو ثابت کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ قرآن مجید میں تعریف ہوئی ہے، اور تحریف بھی جو ہے وہ 4 قسم کی بتاتی ہیں وہ روایات۔ نمبر 1 کہ قرآن مجید میں کمی کی گئی ہے، نمبر 2 کہ قرآن مجید میں زیادتی کی گئی ہے، نمبر 3 کہ الفاظ اور حروف کو تبدیل کیا گیا ہے، اور نمبر 4 کہ کلمات
الفاظ اور حروف کی ترتیب کو خراب کیا گیا ہے۔ یہ 4 قسم کی تحریف بتانے کے لیے شیعہ مذہب میں 2 3 4 روایات نہیں، زائد از 2000 روایات موجود ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء شیعہ کے 3 اقرار ان روایتوں کے متعلق موجود ہیں، وہ بھی کتب شیعہ میں۔ وہ 3 اقرار کون سے ہیں کہ یہ جو زائد از 2000 روایات تحریف قرآن کی اس بات کرنے والی ہیں، یہ متواتر ہیں۔ ایک اقرار علماء شیعہ کا یہ موجود ہے۔ دوسرا اقرار یہ موجود ہے کہ یہ جو روایات ہیں یہ صراحتاً تحریف پر دلالت کرتی ہے۔ اور تیسرا اقرار علماء شیعہ کا کتب شیعہ میں یہ موجود ہے کہ ان ہی روایات کے مطابق ہم تحریف قرآن کا اعتقاد بھی رکھتے ہیں۔ یہ شیعہ مذہب کے بنیادی کتابوں میں زائد از 2000 روایات اور ان 3 اقراروں کے ساتھ موجود ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ متقدمین شیعہ میں سے گنتی کے صرف 4 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو تحریف قرآن کا منکر ظاہر کیا ہے۔ ان میں سے نمبر 1 شیخ صدوق، نمبر 2 ابن بابویہ، اور نمبر 3 شریف مرتضیٰ، اور نمبر 4 ابو علی طبرسی۔ یہ 4 لوگ ایسے ہیں مذہب شیعہ میں جنہوں نے تحریف کا انکار کیا ہے، اور ان کا انکار بھی از راہ تقیہ ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس لیے از راہ تقیہ ہے کہ یہ اپنے اس عقیدے پر امام کی کوئی روایت نہیں لاتے، کوئی امام کا قول اپنی تائید میں پیش نہیں کرتے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زائد از 2000 روایات کا کچھ جواب نہیں دیتے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ تحریف قرآن کے قائل کو یہ کافر نہیں کہتے۔ تو اس سے ساری چیزیں ثابت ہو گئی نا کہ جو مذہب معصوموں کی اتباع کی دعویٰ کرتا ہو اور وہ کہے کہ ہم قرآن کو جو ہے تحریف شدہ نہیں مانتے، اور یہ 4 لوگوں کے اقوال پیش کرے، تو ان کو چاہیے کہ اپنی تائید میں امام کا قول تو پیش کرے۔ امام کے قول سارے تحریف کے اس بات میں ہیں اور ان کے قول تحریف کے انکار میں ہیں، تو ان کے جو اقوال ہیں یہ امام کی مخالفت کی وجہ سے مردود ہیں۔ اور مقام عبرت یہ ہے کہ مذہب شیعہ میں کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں کہ جس میں ائمہ معصومین کے مختلف اقوال نہ ہوں، لیکن ایک مسئلہ ان کا تحریف والا ایسا ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں، سب کے سب اقوال یہی ہیں کہ یہ قرآن غلط ہے، اس میں رد و بدل کیا گیا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں نکال دی گئی ہیں، بہت ساری ڈال دی گئی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ شیعوں کا قرآن مجید پر ایمان نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ان کا جو یہ کہنا ہے کہ جی اگر ہم قرآن کو نہ مانتے تو پڑھتے کیوں، تو اس کو ذرا سمجھیے کہ آخر اس جملے میں، اس جواب میں ان کی کتنی صداقت ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اصول کافی جلد 2 ہے، اور صفحہ نمبر جو ہے 633 ہے۔ اس میں ایک روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی نے کوئی آیت پڑھی، تو وہ آیت جو تھی وہ موجودہ قرآن کے ساتھ اس کا یعنی میچ نہیں ہو رہی تھی، وہ الگ تھی اور قرآن میں اس طرح کی وہ نہیں تھی۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روک دیا۔ فقال ابو عبداللہ علیہ السلام کف عن هذه القراءۃ اقرا كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم فإذا قام القائم قرأ كتاب الله عز وجل على حده۔ امام جعفر صادق نے اس سے روک دیا کہ اس قرات کو روک دو، جس طرح لوگ پڑھتے ہیں تم بھی اسی طرح پڑھو، جب تک امام مہدی غار سے نہیں نکلتے اس وقت تک تم اسی طرح پڑھو جس طرح لوگ پڑھتے ہیں۔ یعنی اصل آیت کچھ اور ہے، اصل قرآن کچھ اور ہے۔ یہ قرآن جب تک امام مہدی آئے اس وقت تک یہ قرآن پڑھو، اور جب امام مہدی آئے گا تو وہ قرآن کو اس کی اصلی حالت پر پڑھے گا، یا اس کے دور میں اس کو اصلی حالت پر پڑھا جائے گا۔ وَأَخْرَجَ الْمُصْحَفَ الَّذِي كَتَبَهُ عَلِيٌّ، حضرت علی نے ایک مصحف نکالا، اور وہ مصحف ایسا تھا کہ جس کو حضرت علی نے لکھا تھا، اور قال اخرجہ علی الی الناس حین فرغ منہ وکتبہ فقال لهم ھذا کتاب اللہ عز وجل کما انزلہ اللہ علی محمد۔
حضرت علی نے وہ قرآن، وہ مصحف نکال کر کہا کہ یہ کتاب اللہ ہے، یہ وہ ہے جس طرح وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا تھا، اور اس کو میں نے جمع کیا ہے لوحین میں سے۔ تو آگے سے صحابہ نے جواب دیا، فقالوا هو ذا عندنا مصحف جامع فیہ القرآن لا حاجت لنا فی، انہوں نے کہا ہمارے پاس مصحف ہے اور ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے آگے سے ان کو جواب دیا، فقال اما واللہ ما ترونہ بعد یومکم ھذا ابدا، کہ اللہ کی قسم آج کے بعد تم اس قرآن کو کبھی نہیں دیکھو گے۔ تو شیعہ مذہب کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک قرآن وہ ہے جو حضرت علی والا ہے، جس کو حضرت علی نے جمع کیا ہے، اور وہ قرآن امام مہدی جب آئے گا وہی اس کو لائے گا، اس کی حالت پہ پڑھا جائے گا، اور باقی یہ جو قرآن ہے اس کو پڑھتے رہو جب تک امام مہدی نہیں آتے، اس وقت تک اسی کو پڑھو۔ اب یہی روایت انوار نعمانیہ میں بھی بالکل یہی ہے، اور فصل و خطاب میں بھی یہی ہے۔ آخر اسی کو پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ یہ بھی بڑے راز کی بات ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ضمیمہ مقبول، یہ حجت الاسلام علامہ سید مقبول احمد دہلوی ترجمہ مقبول کے مصنف، اور بہت جو ہے ان کے ہاں معتبر ترین سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے ضمیمہ میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 874 پر، کہتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ جب قرآن میں ظاہر اعراب لگائے گئے ہیں تو شراب خور خلفاء کی خاطر یو سرون کو یا سرون سے بدل کر معنی کو زیر و زبر کیا گیا ہے، یا مجہول کو معروف سے بدل کر لوگوں کے لیے ان کے کرتوت کی معرفت آسان کر دی۔ ہم اپنے امام کے حکم سے مجبور ہیں، یہ بات بڑی قابل غور ہے، ہم اپنے امام کے حکم سے مجبور ہیں، جو تغیر یہ لوگ کر دیں تم اس کو اسی کے حال پر رہنے دو، اور تغیر کرنے والے کا عذاب کم نہ کرو۔ ہاں جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو اصل حال سے مطلع کر دو، قرآن مجید کو اس کی اصلی حالت پر لانا جناب صاحب الاثر کا حق ہے، اور انہی کے وقت میں وہ حسب تنزیل خدا تعالیٰ پڑھا جائے گا۔ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر ہم نہ مانتے تو پڑھتے کیوں، اور ہماری مسجدوں میں یہی قرآن ہے، لیکن حقیقت میں عقیدہ ان کا کیا ہے کہ اس کو غلط لکھنے والے خلفاء ہیں، اور اس کو ہم پڑھتے رہیں گے تو ان کو عذاب ہوتا رہے گا۔ یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ذرا یہ بھی میں دکھا دوں، یہ ترجمہ فرمان علی ہے جو لکھنے والے، انہوں نے 22ویں پارے کے ابتدا میں آیت تطہیر جو ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس پر حاشیہ لگا کر یہ اس نے لکھا ہے کہ اس آیت کو درمیان سے نکال لو اور ما قبل و ما بعد کو ملا کر پڑھو تو کوئی خرابی نہیں ہوتی، بلکہ اور ربط بڑھ جاتا ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت اس مقام کی نہیں بلکہ خواہ مخواہ کسی خاص غرض سے داخل کی گئی ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت اس مقام کی نہیں، یہ آیت اس مقام کی نہیں بلکہ خواہ مخواہ کسی خاص غرض سے داخل کی گئی ہے۔ یہ میں نے ایک دو حوالے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے، وگرنہ اگر ان کو پیش کیا جائے تو دلائل کے انبار الحمدللہ میں آپ کے سامنے لگا سکتا ہوں، اور زائد از 2000 روایات ان کے مذہب کی ہیں جو قرآن کو یہ نہیں مانتے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر نہ مانتے تو پڑھتے کیوں، اندر میں عقیدہ کچھ اور ہے اور ظاہر میں بتاتے کچھ اور ہیں۔ یہ مذہب ہی دھوکے باز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔